لوگ کہتے ہیں بزرگان کے دین کی پیروی کرنی چاہیے، بزرگان دین کو ماننا چاہیے، بزرگان دین کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں صحیح ہیں، لیکن بزرگان دین کون ہیں یہ تو طے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے افراد کو جن کی زندگی کے یہ واقعات ہیں، جو مرنے کے بعد اٹھ کے کسی کا انگوٹھا پکڑ لیں، جو مرنے کے بعد اپنے ہی لوگوں کو پھٹکارے کہ چلو مجھے جلدی قبرستان لے چلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، انسانی زندگی پر گزرے ہوئے انسانوں کا، جو انسان اس دنیا میں زندگی گزار کر جا چکے ہیں، جن کی موت واقع ہو گئی، ایسے افراد کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے سے پہلے جانے والوں کو یاد کرتا ہے، پہلے گزرنے والے افراد سے انہیں محبت ہوتی ہے، ان کی زندگی کے کارنامے، ان کے اخلاق، ان کی تعلیمات، ان کا رہن سہن، انسان ان سب کو یاد کرتا ہے۔ لہذا گزرے ہوئے لوگوں کی زندگی زندہ انسانوں کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے۔ زندہ انسان ان گزرے ہوئے لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ افراد جنہیں ہم بزرگ کہتے ہیں یا بزرگان دین کہتے ہیں، انسانوں کو ان سے محبت ہوتی ہے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے، ان کی اچھی زندگیوں کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہم الصلاۃ کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سابقہ قوموں میں جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے ان کے بھی واقعات بیان فرمایا۔ سابقہ قوموں میں جو برے لوگ ہوتے تھے ان کی بھی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے، تاکہ یہ موجودہ لوگ وہ گزرے ہوئے لوگوں کی زندگی سے سبق حاصل کریں۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر زندہ انسان اپنے گزرے ہوئے لوگوں میں سے ایسے لوگوں سے محبت کرے، ایسے لوگوں سے اپنا تعلق باقی رکھے جنہوں نے حقیقت میں صحیح زندگی گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ لوگ اگر تمہاری طرح ایمان لاتے ہیں، تم صحابہ کی طرح ایمان لاتے ہیں، جس طرح سے یہ صحابہ نے ایمان لایا، ایمان کو نشر کیا اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے قربانیاں دی، اس طرح سے اگر یہ سب ایمان لے آتے ہیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب یہ صحیح راستے پر ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے محبوب کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے کسی سے محبت کرنا ہو، کسی سے دوستی کرنا ہو، کسی کو چاہنا ہو، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کر اس سے دوستی کرو، سوچ سمجھ کر اس سے محبت کرو، سوچ سمجھ کر اس سے تعلقات قائم کرو، اس لیے کہ
اگر جس سے آپ محبت کرتے ہو وہ اچھا رہا تو اپنے اس محبوب کی الفت میں، اس کی صحبت میں آپ بھی اچھے بنو گے۔ اگر وہ محبوب برا رہا تو اس سے تعلقات کی بنا پر آپ کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، آپ صحبت اختیار کرنا ہو تو مومن کی صحبت اختیار کرو، اچھے انسان کی صحبت اختیار کرو۔ زندگی میں زندے لوگوں کے ساتھ اگر صحبت اختیار کرنی ہے، یہاں بھی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اگر ان میں سے کسی سے محبت کرنی ہے تو ایسے لوگوں سے محبت کریں جنہوں نے اچھی زندگیاں گزاری ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم ان کو یاد کریں گے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے، تب ہمارے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ ہمیں ان کی طرح بننا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اپنے اس محبوب کے واقعات بیان کرتا ہے، اس محبوب کی زندگی کے کارنامے بیان کرتا ہے، ان کے واقعات کی روشنی میں اپنے لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہے، دیکھو تمہارے اسلاف، تمہارے بزرگ، تمہارے بڑے ایسے تھے، تم بھی ایسے ہی بنو، تم بھی ایسے ہی بنو۔ تو اس طرح سے خاص طور پر جب ہمیں کسی بڑے سے، کسی بزرگ سے، کسی مرنے والے سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کے ہر کام کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ کون سے ایسے افراد ہیں جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ وہ کون سے افراد ہیں جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ہمیں ان سے دوری اختیار کرنی ہے۔ ہمیں نہ ان کی تاریخ پڑھنی ہے، نہ ان کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے۔ یہ دونوں طرح کے لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں، ہر زمانے میں اچھے اور برے لوگ رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی اچھے اور برے لوگ ہیں، کل بھی اچھے اور برے تھے، اس سے پہلے بھی اچھے اور برے تھے۔ ہر دور کے اندر یہ دو قسم کے لوگ رہے ہیں، لہٰذا اچھے لوگوں کی پیروی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑی نعمت ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو انصار ہیں، جو مہاجرین صحابہ ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا، وہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور قیامت تک ان اصحاب رسول، یہ مہاجرین اور انصار صحابہ کے راستے پر چلنے والے، ان سے محبت کرنے والے، قیامت تک جب تک ان کے طریقے پر رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی رہے گا۔ کیونکہ یہ اللہ سے راضی رہے، کیونکہ انہوں نے محبت ان سے کی ہے جن کو نبی سے محبت تھی، انہوں نے راستہ ان کا چنا ہے جنہوں نے نبی کا راستہ چنا تھا، انہوں نے اپنی زندگیاں ان کی طرح بنائی ہیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے تعریفیں کی ہیں، جن کے بارے میں نبی نے کہا یہ جنتی لوگ ہیں، یہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان سے محبت کرنا، ان کے راستے پر چلنا، ان سے الفت کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنانا، یہ دنیا و آخرت میں کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، زندگی کے اندر ہمیں بڑے لوگوں کے واقعات سنائے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں کتابیں ایسی ہیں جن میں بزرگوں کے نام سے ان کی زندگی کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، فلاں بزرگ ایسے تھے، فلاں بزرگ ایسے تھے، فلاں امام اس طرح سے زندگی گزارتے تھے، فلاں صحابی ایسے اور ایسے تھے۔ لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، جیسے ہم نے شروع میں کہا، دو طرح کے بزرگ ہیں،
ایک وہ ہیں جو نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے، دوسرے وہ ہیں جن کی زندگی کا اتا پتہ نہیں ہے۔ ایسے ایسے واقعات بزرگوں کے بیان کیے جاتے ہیں کہ آدمی ان کو بزرگ سمجھ کر یہ طے نہیں کر پاتا ہے کہ میں اس آدمی کی پیروی کروں تو کیسے کروں، میں اس آدمی کو اپنا آئیڈیل بناؤں تو کیسے بناؤں۔ جیسے بہت سی کتابیں ہیں بزرگان دین کے نام سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے ہمارے ہندوستان کے اندر۔ اس بزرگ کا واقعہ ہندوستان کے ایک بڑے بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک بزرگ کا واقعہ ہندوستان کے ایک بڑے بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے وہ بزرگ ایسے تھے کہ روزانہ فجر کی نماز مکہ میں پڑھ کے ہندوستان آیا کرتے تھے۔ یہ تقریباً آج سے 100 سال یا 150 سال پہلے کی بات ہے، جب دنیا کے اندر ہوائی جہاز نہیں ہوا کرتی تھی، راکٹیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے کی باتیں ہیں کہ ایک بڑے بزرگ کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ اور ایک بزرگ کا واقعہ لکھا جاتا ہے کہ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، لوگ انتقال کے بعد ان کو غسل دینے لگے تو اس بزرگ نے غسل دینے والے کا انگوٹھا پکڑ لیا اور اس سے کان میں کہا، بیٹا تم مجھے مردہ سمجھ رہے ہو، بیٹا تم مجھے مردہ سمجھ رہے ہو۔ یہ بزرگ کا واقعہ ہے۔ بزرگان دین کی جب فہرست بنائی جاتی ہے تو ان بزرگوں میں ایک ایسے بھی بزرگ کا نام لیا جاتا ہے، یہ بزرگ جن کا انتقال ہو گیا، غسل دینے والے کا وہ انگوٹھا پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا تم مجھے مردہ سمجھ رہے ہو۔ بیچارہ یہ دیکھتا ہے، وہاں سے جو فرار ہوتا ہے پھر واپس اس بزرگ کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک بزرگ ایسے ہی تھے جن کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، چونکہ وہ بزرگ تھے، بہت سے لوگ جمع ہو گئے، لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے بھیڑ لگانے لگے۔ ایک نماز ختم ہو رہی ہے، پھر دوسری جماعت بنتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے، تیسری بنتی رہتی ہے۔ تدفین میں تاخیر ہونے لگی کیونکہ اس بزرگ کو چاہنے والے بہت لوگ تھے، لوگ آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ بزرگ کو جو ڈولی میں لیٹا ہوا تھا اسے غصہ آ گیا اور اٹھ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، مجھے قبرستان جلدی لے چلو، مجھے تدفین کرنے میں کیوں دیر کر رہے ہو؟ کیونکہ قبرستان میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ بزرگان دین کے جب واقعات ہم سنتے ہیں تو وہاں اس طرح کی باتیں بھی موجود ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بزرگان کے دین کی پیروی کرنی چاہیے، بزرگان دین کو ماننا چاہیے، بزرگان دین کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں صحیح ہے، لیکن بزرگان دین کون ہیں یہ تو طے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے افراد کو جن کی زندگی کے یہ واقعات ہیں، جو مرنے کے بعد اٹھ کے کسی کا انگوٹھا پکڑ لیں، جو مرنے کے بعد اپنے ہی لوگوں کو پھٹکارے کہ چلو مجھے جلدی قبرستان لے چلو، جب وہ زندہ ہو جائے تو اسے کون قبرستان لے جائے گا؟ یا ایسا کیسا بزرگ ہے کہ مرنے کے بعد اپنے لوگوں سے کہتا ہے چلو مجھے قبرستان لے جاؤ اور میرا نبی وہاں قبرستان میں انتظار کر رہے ہیں؟ اس طرح کے بزرگوں کے واقعات ہمارے ملک میں ہماری بہت سی کتابوں میں نشر کر کے لوگ مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی پیروی کرو، ان سے محبت کرو۔ ایک بزرگ تھے، رات میں لیٹے ہوئے تھے، آرام سے ان کی گہری نیند لگ گئی تھی، تو کہتے ہیں کہ انہیں اچانک محسوس ہوا کہ دو آدمی دو طرف سے انہیں ان کے بدن کو پکڑ کر ہلا رہے ہیں۔ وہ جاگ جاتے ہیں، آنکھیں کھولی، دیکھا دائیں طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ جلدی سے جا کر غسل کرو۔ کہتے ہیں وہ بزرگ وہاں سے اٹھے، فوراً حوض کے پاس گئے، انتہائی ٹھنڈا پانی تھا، غسل کیا، واپس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا سو رہے ہو؟ آج تو شب قدر ہے، آج شب قدر ہے، جاگو نمازیں پڑھو۔ پھر کہتے ہیں وہ بزرگ نمازیں پڑھنے لگ گئے، ابوبکر صدیق علیہ وسلم وہاں سے پھر غائب ہو گئے۔
جب بزرگان دین کے واقعات ہم پڑھتے ہیں تو بزرگان دین کے واقعات میں اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں، تو ہمیں یہ فرق کرنا ہے کہ آخر لوگوں نے بزرگان دین کے نام پر کس طرح سے کرپشن کیا ہوا ہے۔ یہ بزرگان دین نہیں ہوتے، یا بزرگان دین کی زندگیاں ایسی نہیں ہوتی۔ بھلا کبھی ہم نے یہ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود ہیں، یا ابتا کہہ کر رو رہی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی محبوب بیوی ہیں، جن کی گود میں نبی کا سر ہے، انتقال کے بعد نبی نے کبھی آنکھ کھول کر ان کو دیکھا ہو؟ انتقال کے بعد نبی کبھی انہیں زبان کھول کر کہہ رہے ہوں بیٹی فاطمہ گھبراؤ نہیں، میں ابھی آپ سے چند دنوں کے بعد ملاقات کرنے والا ہوں، مجھے قبرستان لے چلو، تدفین کر دو میری؟ کیا کبھی نبی نے اپنی بیٹی سے بات کیا؟ کبھی نبی نے اپنی بیوی سے بات کیا؟ ابوبکر صدیق عمر فاروق سے بات کیا؟ نہیں، اس لیے کہ موت کے بعد انسان کی زندگی پھر یہاں ہوتی ہی نہیں ہے۔ انسان کی نہ آنکھ کھلتی ہے نہ زبان چلتی ہے، موت اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ بزرگ جن کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا بتایا جاتا ہے، یہ مرنے کے بعد بھی بولتے ہیں، مرنے کے بعد بھی دیکھتے ہیں، مرنے کے بعد بھی تعلیم دیتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اپنے شاگردوں کو اپنے اطراف میں بلا کر باقاعدہ درس حدیث دیتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، عربی گرامر سکھاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں بہت سے علماء ان بزرگوں کو جو بزرگان دین مانتے ہیں، وہ ان کی قبروں کے اطراف میں بیٹھ کر کتابیں لے کر وہاں لکھتے ہوئے بیٹھتے ہیں، سر نیچا کر لیتے ہیں، اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے ہیں اور ایسے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں میں ابھی ان کے پاس سے علم حاصل کر کے آ رہا ہوں۔ یہ مدرسوں میں نہیں پڑھتے، یہ مساجد میں علم حاصل نہیں کرتے، یہ علماء کے پاس نہیں جاتے جو زندہ ہیں، بلکہ ان بزرگان دین کے قبروں کے پاس جا کر سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے وہاں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے مجھے فلاں چیز کی تعلیم دی ہے، اس نے مجھے قرآن کی تفسیر سکھائی، اس نے مجھے حدیث سکھائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بزرگان دین ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کے واقعات اگر غیروں کے سامنے بیان کیے جائیں تو غیر تعجب کرے گا کہ تم مسلمانوں کے بزرگ ایسے؟ بھلا تمہارے بزرگ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہارا اسلام، تمہارا مذہب اتنا صاف و شفاف بہترین مذہب ہے، بھلا یہ کہاں سے بزرگی ہوئی؟ اس کو کیسے بزرگی کہتے ہیں؟ لیکن مسلمانوں نے ایسے لوگوں کو بزرگان دین بنایا۔ کس کو کہتے ہیں بزرگان دین؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کی پہچان کیا ہوتی ہیں؟ کون سے وہ بزرگ ہیں جن کی ہمیں پیروی کرنی ہے؟ کون سے وہ بزرگ ہیں جن کو ہمیں آئیڈیل بنانا ہے؟ وہ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کو پیروی کرنی ہو، کسی کو اقتداء کرنی ہو، کسی کو آئیڈیل بنانا ہو تو ان لوگوں کو بنائیے جو آپ سے پہلے گزر گئے، جو بزرگان دین ہیں۔ کون ہے وہ بزرگان دین؟ انہوں نے کہا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ ان لوگوں کو آپ اپنا بزرگ بناؤ، وہ ہیں ہمارے بزرگان دین، ان کو ہم کہتے ہیں بزرگان دین۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کانوا افضل هذه الامہ، کانوا افضل هذه الامہ، اس امت میں سب سے بہترین افضل ترین لوگ تھے۔ وہ اس امت میں، نبی کے امت میں سب سے افضل ترین لوگ تھے، اعمقها علما، اور سب سے زیادہ علم والے تھے، اور ابرہا قلوبا، سب سے اچھے دل والے تھے، اقلہا تکلفا، سب سے کم تکلف والے تھے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، دین کو قائم کرنے کے لیے، دنیا میں دین کو نافذ کرنے کے لیے ان افراد کو چنا تھا۔ لہذا اگر واقعی تمہیں بزرگ بنانا ہے، تمہیں اپنا بزرگان دین کسی کو کہنا ہے، تو
تو یہ ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. کیوں؟ کانوا علی الہدی المستقیم، اس لیے کہ وہ مکمل طور پر سیدھے راہ پر تھے، سیدھی راہ پر تھے. جو افراد سیدھی راہ پر ہوں، ہمیں قرآن مجید میں سکھایا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم عطا فرما. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانوا علی الہدی المستقیم، یہ تھے صراط مستقیم پر. تو جو صراط مستقیم پر ہیں ان لوگوں کی پیروی کرنا، ان لوگوں کو اپنا بزرگ بنانا، اگر ہم یہ کام کریں گے تب ہماری زندگی کامیاب ہوگی، تب ہم اچھی زندگی گزار سکیں گے. کوئی انسان کسی کو بزرگان دین بنا دیتا ہے، کہتا ہے وہ بزرگان دین ہے. کہتے ہیں کیا کرتا ہے؟ بال لمبے لمبے ہیں، بدن پر ہرے پیلے کپڑے ہیں، وہ کبھی مسجد میں داخل نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے ہیں اتنا اونچا ہو گیا، اتنا ولی، اتنا بڑا ولی بن گیا، اللہ کا اتنا قریبی ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اب اسے عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کتنا بڑا ہوا، نبی سے بڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، رات بھر عبادت کرتے رہے. خلفائے راشدین ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور یہ بزرگان دین جن کو ہمارے وہاں بزرگان دین کہا جاتا ہے، انتہائی گندے قسم کے، بدبو آتی ہے ان کے بدنوں پر، اور ان کی رہائش، ان کی زندگی کا بڑا حصہ درگاہوں میں، قبرستانوں کے اندر گزرتا ہے. ان کو کہتے ہیں یہ ہے ہمارے بزرگان دین. پھر کہتے ہیں دیکھو بزرگان دین کو برا نہ کہنا، بزرگان دین کو برا نہ کہنا. کون ہے بزرگان دین؟ جو رب کی اطاعت نہیں کرتے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو نبی کی سنت کی پیروی نہیں کرتے. کیا ان کو ہم بزرگان دین مانیں گے؟ کیا ان کو ہم بزرگان دین مانیں گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے تھے. حجر اسود کے پاس پہنچے اور انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہنے لگے انی اعلم انک حجر، انی اعلم انک حجر، مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے، تو صرف ایک پتھر ہے. حجر اسود تو صرف ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے میرے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. میں نبی کو دیکھا ہے کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں. یہ ہے ہمارے بزرگ. بزرگ اس کو کہتے ہیں جو نبی کی سنت کی مکمل پیروی کرے، نبی کی سنت کی پیروی کرے، قرآن مجید پر عمل کریں، توحید کی دنیا کے اندر دعوت دیں. اور یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بعد میں کعبے کے طواف کے وقت میں انہیں کہا گیا کہ یہاں تو رمل کرنا ہے، تھوڑا سا 3 چکروں میں آہستہ آہستہ دوڑنا ہے اور یہ دایاں کندھا کھلا رکھنا ہے، تو انہوں نے سوال کیا کیا ضرورت ہے اس کی؟ رمل یہ کندھے ہلا ہلا کر تو اس وقت زمانے میں دوڑنا تھا جب یہاں کافروں کا غلبہ تھا، کافروں کو دکھانا تھا کہ ہم مدینے والے کمزور نہیں ہیں، ہم بھی طاقتور ہیں. اب یہاں کفار نہیں ہیں، اب یہاں صرف مسلمان ہیں. بھلا اب یہ کندھے کس کو دکھانے ہیں؟ یہ کندھا کیوں کھولنا ہے؟ یہ سوال کر کے پھر کہتے ہیں کہ لا ندعو سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گرچہ یہاں کافر نہیں ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں، لیکن یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ہمارے نبی نے ایسا کیا ہے، اس لیے ہمیں ایسا ہی کرنا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں رمل بھی کرتے ہیں اور کندھا کھلا رکھ کر بھی چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کو بزرگ دین کہا جاتا ہے. یہ ہمارے بزرگان دین ہیں. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من زعم ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. امام مالک رحمہ اللہ نے جب مسجد نبوی کے اندر جب آپ درس دیا کرتے تھے تب آپ نے وہاں پر لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر، کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر. آپ کے سامنے بہت سے افراد موجود ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، مدینہ کے ہیں، دنیا کے الگ الگ ملکوں سے آئے ہوئے ہیں.
آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو سنو، ہر انسان کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے شاگردوں کو نبی کی سنت، نبی کی پیروی کی یہاں پر تعلیم دی۔ اس کو کہتے ہیں بزرگان دین۔ یہ ہے ہمارے بزرگان دین۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے احادیث کے بارے میں، ان کے فتاوے کے بارے میں کہ آپ کی زندگی میں بہت سے فتوے صادر ہو گئے، بعض فتوے ایسے ہیں جو حدیث کے مخالف ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جو حدیث صحیح ہے وہی میرا مذہب ہے۔ اگر میرا فتویٰ حدیث کے خلاف ہو جائے تو میرے فتوے کو چھوڑ دو، میرے فتوے کو چھوڑ دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیروی کرو۔ انہیں کہتے ہیں بزرگان دین۔ جو علماء، جو ائمہ کرام، جو محدثین، جو فقہاء کرام نبی کی سنت کی پیروی کی تعلیم دیتے ہیں، وہ ہے اصل میں بزرگان دین۔ اور جو افراد جو بزرگ ہو گئے، جو بڑی عمر کو پہنچ گئے، جن کے پاس شہرت بھی آ گئی، جن کے چاہنے والے بہت ہو گئے، لیکن اگر وہ نبی کی سنت کی پیروی کی تعلیم نہیں دیتے ہیں تو وہ کبھی ہمارے بزرگ نہیں ہو سکتے، وہ کبھی ہمارے بزرگ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بزرگان دین کا صحیح انتخاب کرو کہ آپ کس کو اپنا بزرگان دین مانتے ہو۔ اور موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں، موجودہ دور میں جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، جن کا چرچا آج ہندوستان کے اندر موجود ہے، اگر آپ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو اپنا بزرگان دین مانتے ہو تو دیکھیے جن لوگوں نے بھی ان کو اپنا بزرگ مانا ہے، یہ ماننے والے دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو جنہوں نے اپنا بزرگ مانا ہے، وہ جہاں بھی رہتے ہیں وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں بدعات و خرافات سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور ہندوستان میں کچھ ایسے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان کو جنہوں نے بزرگان دین مانا، چاہے وہ مولانا الیاس کو مانا ہو، چاہے وہ مودودی صاحب کو مانا ہو، آپ دیکھیے ان کو بزرگان دین ماننے والے آج تک بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں، آج تک بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں۔ یہ جو کہانیاں، یہ جو بزرگان دین کے واقعات میں نے شروع میں سنایا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہو گئے، کسی کا انگوٹھا پکڑ لیا، بات بھی کرنے لگے، یہ بزرگان دین، ان کی کہانیاں اسی جگہ سے آ رہی ہیں۔ یہ ان لوگوں کو بزرگان دین ماننے والے، بزرگان دین ایسے لوگوں کو مانے جو توحید کی دعوت دیتے ہوں، جو کتاب و سنت پر عمل کی دعوت دیتے ہوں، جو صحابہ سے محبت کی تعلیم دیتے ہوں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا احترام کرنے کی تعلیم دیتے ہوں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت کرنے کی تعلیم دیتے ہوں۔ ایسے لوگوں سے محبت کرنے کی جو تعلیم دے گا وہ ہمارا بزرگ ہوگا، وہ ہمارا بزرگ ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے نبی کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزاری ہے، نبی کی تعلیمات کو انہوں نے دنیا کے اندر عام کیا ہے۔ لہذا کسی سے محبت کرنا ہو تو محبت کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ جن سے میں محبت کر رہا ہوں اس کی زندگی کیسے گزری ہے۔ اس لیے نبی نے کہا تھا المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے محبوب کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ لہذا کسی سے محبت کرنے اور کسی سے دوستی کرنے سے پہلے، کسی کو چاہنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ آخر وہ انسان کیسا تھا، اس انسان کی زندگی کیسے گزری ہے۔ اسی لیے ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ائمہ کرام ہیں، یہ جو سلسلہ ہے اماموں کا، یہ جو سلسلہ ہے بزرگان دین کا، یہ سلسلے پر ہم چلتے رہیں گے تو یہ راستہ ہمیں نبی کا راستہ دکھائیں گے، یہ ہمیں کتاب اور سنت کا راستہ دکھانے والے لوگ ہیں، یہ ہمیں توحید کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ یہ ائمہ کرام کی پیروی کیجئے،
ان کو اپنا بزرگان دین مانیے اور ان کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ صحابہ جو مہاجرین ہیں، جو انصار ہیں، اور جو ان کے راستے پر چلنے والے، قیامت تک جو بالکل ایمانداری کے ساتھ ان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ سب کے سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا، کیونکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین میں سے جو موحدین ہیں، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے، کتاب و سنت کی دعوت دینے والے، بڑے بڑے ائمہ کرام جو نبی کی سنت کی پیروی کیا کرتے تھے، اسی کی تعلیم دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کو اپنا بزرگان دین بنانے کی توفیق دی۔ ایسے افراد سے، ایسے بزرگان دین سے جو الگ عجیب و غریب خرافات میں مبتلا ہیں، جن کی زندگیاں، جن کے کارنامے انسان کو بدعتی بناتے ہوں، جن کی زندگیاں پڑھنے کے بعد ایک انسان کتاب و سنت سے دور ہوتا ہو، ایسے بزرگان دین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔